بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ پی پی سی کے حوالے سے ہے، جس میں ہم نے افینسز ریلیٹنگ ٹو ریلیجن، یہ چیپٹر 15 ہے، اور اس میں ہم نے سیکشن 295 سے لے کر 298C تک ڈفرینٹ جو افینسز ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ان سیکشنز میں جو ایک میجر امینڈمنٹ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ضیاء الحق کا دور ہے وہ اسلامائزیشن کا دور کہلاتا ہے، تو اس دور میں کافی زیادہ امینڈمنٹس آئے، اور بلاسفیمی لاز کے نام سے جو ہے وہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ پاکستان میں جو یہ توہین رسالت کا قانون ہے اس کو بلاسفیمی لا، اس کے اوپر جب یہ قانون آیا پاکستان میں تو بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا، سٹل ہوتا ہے۔ ہمارا جو ماڈرن طبقہ ہے وہ اس قانون کے حوالے سے ان کو ہمیشہ آبجیکشن نظر آتے ہیں، بٹ آن دا ادر سائڈ اگر آپ ان لوگوں کو جو اس کے اوپر آبجیکشن کرتے ہیں اگر آپ ان کے ممالک میں دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایسے ہی قوانین ان کے مذاہب کے حوالے سے نظر آئیں گے، تو ان کو وہ ہائیڈ کر دیتے اور ہمارے قوانین کو اٹھا کے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ خیر، ہم نے آج وہ کریٹیکل اس کا انالیسس نہیں لینا، ہم نے تو سمپل یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے قانون، پاکستان پینل کوڈ کے مطابق کون کون سے ایسے افینسز ہیں جو کہ ریلیجن کے متعلق موجود ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم سمپلی ان افینسز کو کلاسیفائی کریں تو ہم ان کو دو حصوں میں کلاسیفائی کریں گے۔ دو حصے کون کون سے ہیں کہ کچھ افینسز وہ ہیں جو پیورلی اسلام کے لیے ہیں، اسلام کے اگینسٹ ہیں، اور سیکنڈ اس میں کیا ہے کہ کچھ ایسے افینسز ہیں جو ریلیٹڈ ٹو دا ریلیجن، اینی ریلیجن جو پاکستان میں ہے ان تمام لوگوں کے حوالے سے، ان تمام، تو یہ ہمارا جو قانون ہے افینسز ریلیٹنگ ٹو ریلیجن یہ ان تمام لاز کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے جو پاکستان میں کسی بھی صورت میں کچھ لوگوں کو جو ہے ان کا مذہب ہے اس کے حوالے سے بھی یہاں پہ پروویژن موجود ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہے یا چاہے وہ ہندوازم ہے یا کوئی بھی اور مذہب ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ سیکشن ایسے ہیں جو جنرلی سب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ پھر اس میں جو امینڈمنٹ آئی وہ قادیانیت، جب آپ کو پتہ ہے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے بعد جو قادیانی ہیں ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا، تو ان کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے کے بعد کیا ہوا، ان کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے کے بعد پابندی لگا دی گئی کہ وہ لوگ اپنے کسی بھی جو مذہب کی جو تعلیمات ہیں ان کو وہ اوپنلی نہ تو پریچ کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی اپنی وہ مسجد یا جو بھی چیز ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے جو بہت سے لوگ انہوں نے آبجیکشن ریز کیا کہ جب آپ کا کانسٹیٹیوشن ایک فریڈم دیتا ہے، فریڈم آف ریلیجن دیتا ہے کہ ہر شخص آزاد ہے کہ وہ جو مذہب اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سٹیکر کس چیز کا لگایا؟ سٹیکر لگا دیا قرآن پاک کا، کہ جس میں اللہ کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو اگر دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے اور آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کسی بھی مذہب کو اپنانے کے لیے کیا ہے؟ آزاد ہے، تو پھر پی پی سی کے اندر آپ نے جو ایک سیکشن ڈالا کہ جس کے ذریعے سے کیا کیا گیا، جس کے ذریعے سے جو قادیانی ہیں ان کی عبادت گاہوں پر پابندی لگائی گئی، تو یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اس کے حوالے سے ایک سمپل سی چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تمام جو منورٹیز ہیں، تمام جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا نو ڈاؤٹ تحفظ کرتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز موجود ہے کہ ہر مذہب کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں آزاد ہیں کہ وہ اپنے اس مذہب کے اکارڈنگ پریچنگ کریں، پروفیسنگ کریں، اس کو پھیلائیں، اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، اس پر کسی قسم کی کوئی بھی مذہب اختیار کرنا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اپنے مذہب کو پھیلائیں، اس کو پریچ کریں، اس کے حوالے سے جو بات کرنی ہے وہ کریں۔ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ انفیکٹ قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے، وہ جو مسلمانوں کی تعلیمات ہیں وہ گروہ اس تعلیمات کے اگینسٹ جا رہا ہے،
اور وہ در حقیقت اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو جس طرح یہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہی یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو جو دوسرا مذہب ہے اور ان کے جو احساسات ہیں اور ان کے جو تعلیمی معیار ہیں اس کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ان فیکٹ جو کام قادیانی کر رہے ہیں وہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے، وہ اس ملک کی جو میجورٹی مسلمز ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں، وہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اسلام کے اندر۔ اگر ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس صورت میں دینے کے لیے تیار ہیں کہ اگر وہ چاہے اپنے مرزا احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، جو بھی مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، جو مرضی کریں، وہ آج یہ ڈکلیئر کر دیں کہ جی ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اسلام ایک الگ مذہب ہے اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، یہ ہمارا نبی ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم ان کو آج یکلیت مان لیتے ہیں۔ لیکن ان فیکٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام ہیں، یہ ہمارا ہی نبی ہے جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ آخری نبی ہے اور یہ اسلام ہے۔ تو اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو اس میں یہ مسکنسیپشن چھوڑ دیں، ہم ان کے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن نہیں کر رہے، وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں، وہ ہمارے مذہب اور ہماری تعلیمات جو ہیں، اور جو یہ قانون یہاں پر دیا ہوا ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ شور مچایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ ضیاء الحق صاحب نے یہ کر دیا اور یہ ہو گیا، اور او بھائی یہ جو قانون جس میں سے اگر میں آپ کو آج اس پی پی سی کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ یہ جو قادیانیت میں جو مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ تو وہ 1800 جو آپ کے 58 والی پی پی سی، 1860 والی پی پی سی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مذہب کے لوگ کسی دوسرے مذہب میں اس طرح عمل دخل نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انفیکٹ ہمارے مذہب میں عمل دخل وہ کر رہے ہیں، تو انٹرفیئرنس ان کی طرف سے ہے۔ تو انٹرفیئرنس کرنے اگر ایک ملک ہمارے پاس ہے نا، تو اس میں اگر چند لوگ اس کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ان کو صحیح نہیں کہہ سکتے، ان کو فنڈامنٹل رائٹ نہیں دیے جا سکتے۔ فنڈامنٹل رائٹ کن کے؟ جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کوشش کی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی بندہ اس کو یہ کہتا ہے کہ جناب یہ قادیانیوں کے فنڈامنٹل رائٹ، اور بھائی قادیانیوں کا جو ایکٹ ہے وہ مسلمانوں کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے، وہ جو ایکٹ کر رہے ہیں وہ انفیکٹ ہمارے مذہب کو خراب کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو اس طرح کی کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہم نے پی پی سی میں بھی امینڈ کر کے یہ تمام چیزیں اس میں شامل کر دی کہ اگر آج کے بعد کوئی شخص جو قادیانی ہے اگر وہ کسی قسم کے اپنی مذہب کی تبلیغ کرے گا یا اپنی کوئی مسجد بنائے گا یا اپنی مسجد کو، اپنی عبادت گاہ کو اگر وہ مسجد کا نام دے گا تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں جرم ہیں۔ اس کے بعد جو میں نے فرسٹ لیکچر دیا تھا تو اس کے بعد بڑے کمنٹس آئے مجھے کہ جی ہم تو آپ کو نیوٹرل سمجھتے تھے، ہم تو آپ کو ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ جناب آپ کو مذہبی شدت پسند ہوں گے، تو آپ تو ٹیچر تھے، آپ کو مسلمان اور یہ قادیانیت۔ تو 1 لاکھ ہے نا، 1 لاکھ میں سے 99,999 بندہ چھوڑ کے جانا چاہتا نا میرا چینل، چھوڑ کے چلا جائے۔ میں پہلے ایسی ویڈیو پبلک نہیں کرتا تھا، میں پبلک کروں گا۔ جس نے چھوڑنا ہے چینل چھوڑ دے، مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ میرے لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے اہم ہے، اور اگر کوئی اس وجہ سے مجھے چھوڑتا ہے کہ قادیانی، تو قادیانیت غلط ہے اور کانسٹیٹیوشنلی غلط ہے۔ میں کوئی جذباتی تقریر وہ مولویوں والی نہیں کر رہا، پی پی سی سے بھی ثابت ہے۔ انفیکٹ ہم نے اس کو الٹ بنایا ہوا ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ جب ان کے فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے، میں آپ کو جو چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے کہیں کسی کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی بھی ہے تو جو کام وہ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے، جو کام وہ کر رہے ہیں وہ اب ہماری جو مذہبی آزادی جو ہم نے اسلام اور پاکستان میں ان کو دی ہے اس کا غلط استعمال وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کا غلط استعمال نہیں کر رہے۔ یہ کوئی شدت پسندی والے لا نہیں ہے۔ اور اس کا اگر ہم شروع کرتے ہیں آج 295، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انجرنگ اور ڈیفائلنگ پلیس آف ورشپ، ڈفرینٹ پہلے offenses لکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اب یہ جو 295 ہے یہ کسی ایک سنگل مذہب کے لیے نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے انجرنگ اور ڈیفائلنگ پلیس آف ورشپ، انجرنگ اور ڈیفائلنگ پلیس آف ورشپ، اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے ڈسٹرکٹ کرتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے یا بے حرمتی کرتا ہے کسی بھی ایسی جگہ کی
کہ جو عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ جو عبادت گاہ ہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کی ہے۔ اس کو مزید انٹرپریٹ کیا گیا ایئر 1958، AIR 1958، سپریم کورٹ 1032، کہ یہ جو سیکشن ہے، سیکشن 295 PPC is intended to respect the religious susceptibilities of person of different religion, creed or persuasions. Court have got to be circumspect in matters and to pay due regard to the feeling and religious emotions of different classes of persons with different beliefs, irrespective of the consideration whether or not they share those beliefs or whether they are national or otherwise in the opinion of the court. تو جو سیکشن 295 ہے یہ ایک جنرل سیکشن ہے جو پاکستان کے اندر موجود تمام جو مذاہب ہیں ان کی جو ورشپ پلیسز ہیں، انکلوڈنگ اس میں ورشپ میں ڈیفینیٹلی اگر مسلمان کی بات کریں گے تو مسجد بھی اس میں آ جائے گا، اگر ہم ہندو کی بات کریں گے تو اس کے حوالے سے مندر آ جائے گا، سکھ کی بات کریں گے تو گرودوارہ آ جائے گا۔ تو تمام لوگوں کے لیے یہ سیکشن جو 295 ہے یہ جنرل ہے کہ کسی بھی شخص کو، اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے جو انجر کرتا ہے یا بے حرمتی کرتا ہے کسی بھی ورشپ پلیس کی، تو انڈر سیکشن 295 جو ہے وہ مجرم ہے، جس کی سزا 2 سال یا جرمانہ 2 ایئرس اور فائن کی صورت میں اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا آفینس ہو گیا انجرنگ اور ڈیفائلنگ پلیس آف ورشپ 295 کی صورت میں۔ فردر آگے آ جائیں جناب 295A کی صورت میں۔ تو 295A کیا ہے؟ ڈیلیبریٹ اینڈ میلیشیس ایکٹ انٹینڈیڈ ٹو آؤٹریج ریلیجیس فیلنگ۔ 295A کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ انسرٹ کب ہوا تھا؟ سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں، یہ انسرٹ ہوا تھا 1927 میں، بعد میں نہیں، کب ہوا ہے؟ 1927، کہ whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feeling of any class of the citizen of Pakistan by words either spoken or written or by visible representation, insult or attempts to insult the religion or the religious beliefs of the class shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. تو 295A 295 کے ساتھ کیا چیز آ گیا؟ اس میں 3 ہے، 295A ہے، اس کے بعد 295B ہے، اور پھر ہے 295C۔ جو 295A ہے یہ تو 1927 میں ایڈ ہوا، اور اس میں کس چیز کی پابندی لگائی گئی کہ میلیشیس ایکٹ انٹینڈیڈ ٹو آؤٹریج ریلیجیس فیلنگ، میلیشیس ایکٹس intended to outrage religious feeling، اس کی سزا کیا ہے؟ 10 years۔ تو اگر ہم اس 1927 کی جو برٹش دور کی گئی امینڈمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو جب ایک قادیانی شخص جو ہے وہ ہماری جو مذہبی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں، جب وہ اس کے حوالے سے اس میں مکسنگ کرتا ہے، اور ہم ایز بینگ مسلم جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، تو جب وہ اس چیز کے کنٹریری جا کر کسی اور شخص کو اپنا نبی کہتے ہوئے، اپنا نبی نہیں، اپنا نبی کہنے میں فرق نہیں پڑتا، جب وہ اس کو مسلمانوں کا نبی کہتے ہیں تو انفیکٹ وہ اس قانون کے تحت بھی افینڈر ہیں، کیونکہ وہ ہماری جو مذہبی جذبات اور احساسات ہیں وہ ان کو آؤٹریج کر رہے ہیں، وہ ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، کہ جب وہ اسلام کے اندر، تو یہاں پر ایک چیز آپ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اس معاملے کے اندر ایز بینگ سٹیزن آف پاکستان ہم کسی قادیانی کے فنڈامنٹل رائٹ کو وائلیٹ نہیں کر رہے، انفیکٹ وہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہماری جو فیلنگز ہے اس کو کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آؤٹریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ جس چیز کو 1927 میں 295A کی صورت میں بھی کیا کیا گیا تھا؟ امینڈمنٹ کے ذریعے سے ڈالا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جس سے مذہبی جذبات جو ہے وہ مجروح ہوں تو یہ ایک افینس ہے جس کی سزا کیا ہے؟ 10 سال۔ ہم نے جو اس میں چیزیں ایڈ کی وہ 295B ہے اور 295C ہے جو 1982 کے اندر ایڈ ہوئے تھے۔ B ہے ڈیفائلنگ آف کاپی آف ہولی قرآن، ڈیفائلنگ آف کاپی آف ہولی قرآن،
قرآن پاک کی بے حرمتی، اور 295C ہے ڈیروگیٹری ریمارکس ان رسپیکٹ آف دا ہولی پروفٹ. نعوذ باللہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے. تو انفیکٹ یہ جو دو سیکشن ہیں 295B اور C، یہ پرٹیکولرلی یہاں پہ اسلام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور باقی سب کس کے لیے ہیں؟ جو 295A ہے وہ بھی جنرل ہے کہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا، اس کے لیے 10 سال کی سزا ہے. 295B کی صورت میں قرآن پاک کی بے حرمتی، اور اس کے بعد 295C کی صورت میں جو ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، جو گستاخی ہے، جو توہین رسالت کا ہمارا قانون ہے، اس کی صورت میں یہاں پر سزا دی گئی. 295B کی صورت میں کیا کیا گیا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرے گا، اس کی جو سزا ہے وہ امپریزنمنٹ فار لائف ہے. اور آن دا ادر سائڈ جو 295C ہے، اس میں جو سزا ہے وہ کتنی ہے؟ اس میں سزا جو ہے وہ امپریزنمنٹ فار لائف، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس. پھر اس میں ایک ججمنٹ ہے، اچھا یہاں پر ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو 295C ہے پرٹیکولرلی، یا 295B ہے، یہ نان مسلم کے لیے ہے. اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ ان دونوں میں سے کوئی ایفنس کرتا ہے تو اس کو اس قانون کے مطابق سزا نہیں دی جائے گی. انفیکٹ وہ مرتد ہے، اور جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا الگ ہے. اس کے حوالے سے کیس لا آپ لوگ لکھ لیں کہ بلاسفیمی آف مسلم PLD 2002 لاہور 587. اگر کوئی مسلم بلاسفیمی کرے، بلاسفیمی آف مسلم، اس کے لیے کیس لا آپ لوگ لکھ لیں PLD 2002 لاہور، PLD 2002 لاہور پیج 587. بلاسفیمی آف مسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ مسلم کین ناٹ بی ایٹریبیوٹڈ بلاسفیمی بیکاز if he commits an offense under section 295C it will amount to apostasy and he become a murtad, a person who repudiates Islam after embracing it. تو جو مرتد کی سزا ہے اس کے لیے وہ سزا ہو جائے گی. تو یہ جو اگر کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے نعوذ باللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مرتد کہلائے گا، اور اس کی جو سزا ہے وہ مرتد کی سزا اس کو ہوگی. اور اگلی بات اس میں یہ ہے کمپاؤنڈنگ آف آفینس کے بارے میں آپ لکھ لیں PLD 2015 اسلام آباد 84، PLD 2015 اسلام آباد پیج 84 ہے. کمپاؤنڈنگ آف آفینس، کوئی بھی کمپلینٹ جب ایک بار وہ کمپلینٹ دے دے گا کسی شخص کے خلاف تو کسی بھی صورت وہ اس پر کمپاؤنڈ نہیں کر سکتا. 295C جو ہے وہ نان کمپاؤنڈیبل ہے، اس میں کمپاؤنڈنگ کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی گنجائش موجود نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے کیا پڑھ لیا؟ ہم نے ایک تو 295 پڑھا، پھر 295A پڑھا، B پڑھا، اور کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ C ہو گیا. A تو جنرل ہے، ورشپ پلیس کے حوالے سے، سوری 295 جو ہے وہ ورشپ پلیس کے حوالے سے ہے. جو A ہے وہ مذہبی، جو اوورال کسی بھی مذہبی جذبات ان کو مجروح کرنا، اور B اور C پرٹیکولرلی جو کس کے حوالے سے ہیں؟ جو مسلمانوں کے حوالے سے، جس میں B کس کے حوالے سے ہے؟ قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے، اور C جو ہے وہ توہین رسالت کے حوالے سے ہے. اور اس میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب یہ ہمارے جو ہیں نعوذ باللہ پچھلے دنوں جیسے آیا تھا جناب یہ کالا قانون ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اگر آپ دنیا کے لاز اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو ہر مذہب، ہر ملک کے اندر ان کے جو مذہبی جذبات اور ریلیجیس فیلنگ اور جو ریلیجیس لیڈرز ہیں ان کے لیے آپ کو ایسے ہی قوانین وہاں پر بھی نظر آئیں گے. تو اگر وہاں پر قانون موجود ہے اس کو آپ غلط نہیں کہہ رہے تو پھر ہم اپنے لاز کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ اور اس کے پیچھے اب کبھی اگر اللہ کرے جب آپ آگے آئیں تو آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی کہ ہمارے جو جتنی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں زبردستی اسکالرشپ دے دے کے یہاں سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور وہاں پر ان کی خوب برین واشنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ گند واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ اب جاؤ اور یہ اینک لگا کر نہ چند پیسوں کے لیے جو ویسٹ سے ان کو ملتے ہیں اس کے لیے جا کر اپنے ملک کے اندر آپ کیا کرو؟ بکواسیات جا کر اپنے یونیورسٹیز میں بھی پڑھاؤ اور لوگوں کا دماغ کیا کرو؟ آپ خراب کرو.
آپ جا کر کسی یونیورسٹی میں جو فارن کوالیفائڈ آپ کو ڈاکٹرز نظر آئیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، اگر آپ کوئی لیکچر شروع کریں گے سب سے پہلی بات کیا ہوگی؟ یار اسلام کو سائڈ پہ رکھ دیں، یہاں پر یہ ایک لا میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یار یہ کیا مذاق بنایا ہوا، کیوں نہیں ہے عمل دخل اسلام کا، کس لیے نہیں ہے؟ یہ تو آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم آئے کیا تھے، کس لیے آئے تھے، اور واپس کس لیے جائیں گے، خیر وہ الگ ہے۔ تو پہلے تو یہ چیز کلیئر کر لیں، 295 295A 295B C۔ اب آگے چلتے ہیں 296 کی طرف۔ تو یہ ہم نے پہلے کون کون سے offense پڑھ لیے ہیں؟ 295 سے لے کر 295C تک پڑھ لی ہے۔ 295 جو ہے وہ ورشپ پلیس کے حوالے سے تھا، جنرل۔ سب سے پہلے ہم نے 295 پڑھا جو جنرل ورشپ پلیس کے بارے میں ہے، اور پھر اس کے بعد 295A B C یہ تمام ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیے۔ اب آ جائیں 296 ڈسٹربنگ ریلیجیس اسمبلی۔ یہ بھی کسی ایک خاص مذہب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ ڈسٹربنگ ریلیجیس اسمبلی، کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مذہب کے حوالے سے جو ایک لوگوں کا اجتماع ہے اگر اس کو ڈسٹرب کرے گا تو 1 سال تک کی سزا اور فائن، 1 ایئر اور فائن۔ یہ بھی جنرل ہے کسی بھی مذہب کے لیے۔ اگر کسی بھی مذہب کا کوئی بھی اجتماع ہے اور اگر کوئی لوگ اس اجتماع کو جا کے ڈسٹرب کرتے ہیں تو 1 سال اور اس کے بعد کیا ہے؟ جرمانہ، یا دونوں کی سزا اس کو ہو سکتی ہے۔ 297 ہے ٹریس پاسنگ آن بریل پلیس۔ ٹریس پاسنگ، اب یہ بھی جو بریل پلیس ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بریل پلیس جو 297 ہے یہ بھی جنرل ہے۔ کہ 297 میں کیا چیز ہے کہ whoever with the intention of wounding the feeling of any other person or of insulting the religion of any other person or with the knowledge that the feeling of any other person are likely to be wounded or that the religion of that person is likely to be insulted thereby، اگر کوئی بھی شخص ایسا کام کرتا ہے تو صورت میں اس کو جو سزا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or fine or with both۔ تو اس کی بھی سزا سیم ہے۔ کسی مذہبی اجتماع کو ڈسٹرب کرنا یا کسی بھی بریل پلیس ٹریس پاس کرنا، وہاں پہ مداخلت کرنا، چاہے وہ شمشان گھاٹ ہے، چاہے وہ قبرستان ہے، کوئی بھی ایسی جگہ، سب کے لیے سیم ہے۔ 298 کی طرف آپ لوگ آ جائیں تو 298 کیا ہے؟ اٹرنگ ورڈز ود ڈیلیبریٹ انٹینٹ ٹو وونڈ ریلیجیس فیلنگ ہے 298۔ اٹرنگ ورڈز with intention to wound religious feeling، اگر کوئی ایسے لفظ جو کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کریں گے اگر کوئی بیان کرتا ہے تو 3 سال، 1 سے 3 سال اور 0.5 ملین اس میں جرمانہ ہے۔ 1 سے 3 سال اور 0.5 ملین جو ہے اس کا وہ جرمانہ ہے 298 کی صورت میں۔ اس میں جو پھر فردر ایڈیشن ہوا 298A B اور C کا۔ 298A یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس ایٹسٹرا ان رسپیکٹ آف holy personages whoever by words either spoken or written or by visible representation or by imputation, innuendo or institution directly or indirectly defiles the sacred name of any wife۔ یہ بیسیکلی جو یہ قانون، کیونکہ پاکستان میں ایک روٹین چل گئی تھی کہ صحابہ کرام کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں نعوذ باللہ کچھ لوگ جو ہے وہ سر عام کچھ غلط باتیں، غلط فکرے، یہ تمام چیزیں کہتے تھے۔ تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی کیا کر دیا گیا 298 کی صورت میں، 298A اس کی صورت میں پابندی لگا دی گئی کہ اگر کوئی بھی شخص ان مذہبی شخصیات کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا غلط بات کرے گا تو اس کو 3 سال تک کی سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو ڈیروگیٹری ریمارکس 298A جو ہے یہ ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں پرسنیجز کے لیے۔ اس میں کون کون آ جاتے ہیں؟ امہات المومنین آ جائیں گی، صحابہ کرام آ جائیں گے، وہ تمام اس میں آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی جو اہل بیت ہیں اگر ان کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا تو 298A پھر پرٹیکولر کس کے حوالے سے آ گیا؟ اسلامک اس کے حوالے سے آ گیا مزید۔ اس میں پھر آ جائیں 298B کی طرف۔
کہ مس یوز آف ایپیتھٹ ڈسکرپشن اینڈ ٹائٹلز reserved for certain holy personages or places. Any person of Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, who by words either spoken or written or by visible representation refer to or address any person other than the caliph or companion of the holy prophet, peace be upon him, as Amirul Mu'mineen ya Khalifatul Mu'mineen ya Khalifatul Muslimin ya Sahabi or Razi Allah anhu, refer to address any person other than a wife of the holy prophet Muhammad, peace be upon him, as Ummul Mu'mineen, refer to address any person other than a member of the family Ahl Bayt of the holy prophet, peace be upon him, as Ahl Bayt, or refer to our names or call his place of worship as masjid, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years. تو جو 298B ہے 298B یہ پرٹیکولرلی قادیانیوں کے حوالے سے ہے کہ جس میں قادیانیوں کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی قادیانی اپنی ورشپ پلیس کو مسجد نہیں کہے گا اور کوئی بھی قادیانی اپنے نبی کے لیے جو القابات ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ استعمال نہیں کرے گا، یا خلیفۃ المومنین یا خلیفۃ المسلمین یا کوئی بھی ایسا لفظ جو خلفۂ راشدین کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ استعمال نہیں کرے گا، یا کسی بھی اپنے جو ان کا لیڈر ہے اس کی وائف کو نعوذ باللہ امہات المومنین یا کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو پرٹیکولرلی 298B جو ہے یہ قادیانیت کے لحاظ سے ہے، جس میں 3 ایئرز جو ہے وہ اس کو سزا ہے اگر کوئی شخص ایسا کچھ بھی کرے گا۔ 298C کیا ہے؟ پرسن آف قادیانی گروپ ایٹسٹرا کالنگ ہمسیلف اے مسلم آر پریچنگ فار پروپیگیٹنگ ہز فیتھ، اینی پرسن آف دا قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ اگر وہ خود کو مسلمان کہے گا تو 3 سال سزا ہے۔ تو اگر کوئی 298C اگر کوئی بھی قادیانی خود کو کیا کہے گا؟ مسلم کہے گا تو اس کی بھی 3 سال تک کی سزا ہے۔ تو 298 جو B ہے اور C ہے یہ پرٹیکولرلی کس کے لیے ہے؟ یہ پرٹیکولرلی قادیانیوں کے لیے ہے کہ کوئی بھی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی جو قادیانی ہے وہ اپنی جو ورشپ پلیس ہے اس کو مسجد نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی ایسے الفاظ القابات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین اور صحابہ کرام کے لیے جو ریفر کیے جاتے ہیں ایسا کوئی بھی لفظ وہ اپنے کسی بھی لیڈر کے لیے ریفر نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ مسلمان کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتا۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا ثبوت قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو کیونکہ قرآن پاک میں یہ چیز ایکسپریسلی وہاں پر بیان کر دی گئی ہے تو اس کے بعد اگر کوئی بھی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کاذب ہی کہلائے گا، اور انفیکٹ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اسلامی تعلیمات کو ڈسٹرب کر رہا ہے تو وہ افینڈر ہے، نہ کہ اس کو روکنے والا افینڈر ہے۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکنے والا افینڈر ہرگز، ہاں اس میں پھر ایک فردر ہمارا کیونکہ لا ہے، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ لا کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور جیسا پچھلے دنوں ہوا کہ ہر بندہ کیا کر رہا تھا، کچھ ایک اس قسم کی وائلنس سٹارٹ ہو گئی کہ جس کو سیلف وائلنس کا نام دیا جا سکتا، تو وہ بھی چیز غلط ہے۔ کہ اسلام کے اندر بھی اصول موجود ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا بات کرتا ہے تو پراپر پہلے، کیونکہ اس میں یہ نہ ہو کہ لوگ اپنی پرسنل گرج اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ان جو پروویژنز ہیں ان کو غلط استعمال نہ کرنے لگ جائیں، تو اس لیے کیا کیا گیا، اس لیے ان کے اوپر پابندی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو اس کو باقاعدہ طریقے کے ساتھ جو اس کا ٹرائل کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے، نہ کہ اس کو اس طرح ڈیل کیا جائے کہ جس سے لوگوں میں وائلنس اور اس قسم کی باتیں پھیلیں اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے، تو ایسی چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے جناب۔